بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آغاز رب کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ معروف یوٹیوبر ذیشان عاصم سر ہیں ہنگری سے۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہنگری کے اندر اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں، وہاں جانے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے، اور وہاں پہ جاب جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور وہاں پہ اخراجات کیا ہے، اس سب کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عادل بھائی، شکریہ بہت سر بہت۔ کیا الحمدللہ عادل بھائی، میں بالکل خیریت سے ہوں، شکریہ۔ آپ سر کیسے ہو؟ الحمدللہ جی، اللہ کا احسان ہے۔ سب سے پہلے ہم تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اور ہمارے آڈینس کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہم اس کے لیے بہت زیادہ آپ کے شکر گزار ہیں۔ سر سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہنگری چونکہ یورپی یونین میں ہے تو وہاں جانے کا سب سے آسان ترین طریقہ کون سا ہے، اور اس کے اوپر کتنے پیسے لگ جاتے ہیں پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان، ان ممالک سے، ایشین کنٹریز سے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو عادل بھائی کی تمام آڈینس کو، اور اس کے بعد عادل بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے عزت دی اور اس قابل سمجھا کہ میں ان کی آڈینس کو یورپ کی معلومات دے سکوں۔ تو عادل بھائی، ہنگری کے اندر اس وقت میں موجود ہوں پچھلے لمبے عرصے سے، اور ہنگری چونکہ یورپی یونین کا پارٹ ہے تو ہنگری کا ویزا اگر آپ کے پاس ہو تو آپ یورپ کے باقی کے 27 ممالک میں ایزیلی ٹریول کر سکتے ہو۔ اور جو آپ نے سوال کیا، ہر بندے کا یہی مین کوشچن ہوتا ہے کہ ہنگری کا ویزا آسانی سے کیسے لیا جائے۔ ہنگری کا جو ہنگری آنے کا سب سے آسان طریقہ ہے سر، وہ ہے ہنگری کا اسٹڈی ویزا۔ ہنگری کے اندر ایک اسکالرشپ ہوتی ہے، یہ ایک مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہے جو پاکستان سے آنا چاہتے ہیں۔ ہر سال ہنگری 200 پاکستانی اسٹوڈنٹس کو فری تعلیم دینے کے لیے اسکالرشپ دیتا تھا، لیکن اس سال سے انہوں نے وہ تعداد بڑھا کے 200 سے 400 کر دیا۔ تو اب پاکستان سے اگر کوئی قابل اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں یورپ میں، ہنگری میں، اور ان کو یورپ کا ویزا چاہیے تو وہ ہنگریکن اسٹائپینڈیم پروگرام کے تحت ہنگری کا اسٹائپینڈیم اسکالرشپ پروگرام حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ فری آف کاسٹ پاکستان سے یہاں ہنگری میں پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے عادل بھائی، وہ یہ کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ سیلف پہ آ جائے، یعنی کہ وہ اپنی فیس مطلب جن لوگوں کا اسٹڈی گیپ زیادہ ہو چکا ہے یا پھر وہ ویسے جنرل لیبر میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ ہمیں بتائیں جی سر۔ عادل بھائی، لیبر کے لیے جن کی بھائیوں کی اسٹڈی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اور جو لیبر میں آنا چاہتے ہیں ہنگری میں، تو ان کے لیے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل یہاں پہ وولٹ کمپنی ہے، اس کے ویزاز پاکستان سے بھی مل رہے ہیں، اور دبئی سے بھی کافی سارے لوگ آ رہے ہیں وولٹ کوریئر کمپنی میں، اس کے اندر بہت سے لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بداپیسٹ سے باہر کچھ چھوٹے شہر ہیں جیسے کہ جور، دیبرسن، تو وہاں پہ یہ بڑے گیس پلانٹس ہیں جہاں پہ انجینئرس کی ضرورت ہے، ویلڈرز کی ضرورت ہے، پلمبرز کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ بھی لوگ آ رہے ہیں سعودیہ سے، دبئی سے، پاکستان، انڈیا سے۔ تو لیبر کے کام میں یہ ٹیکنیکل سکل لیبر ہے جو کہ آ رہی ہے پاکستان سے، تو یہ ایک طریقہ ہے ہنگری میں آنے کا۔ لیکن اس کا ویزا جو آپ کو پاکستان سے اس وقت مل رہا ہے، جو کہ ایجنٹ حضرات سیل کر رہے ہیں، وہ تقریباً 25 سے 35 لاکھ کے اندر اندر یہ ویزا مل رہا ہے لوگوں کو۔ اسکل پرسن کے لیے 35 سے 25 لاکھ 30 لاکھ کے اراؤنڈ جو ہے وہ ویزا ہے۔ اچھا عادل بھائی، اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے ہنگری آنے کا۔ اگر آپ اسکلڈ پرسن ہو، آپ یہاں پہ کمپنیز کو اپروچ کرو، آن لائن اپنی سی وی بھیجو۔ یہاں پہ بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو آئی ٹی سے منسلک ہیں اور جن کو پڑھے لکھے افراد کی ضرورت ہے، تو آپ اپنی یوروپا سی وی بناؤ، کمپنی سے ڈائریکٹ رابطہ کرو۔ میں ہمیشہ ویڈیوز کے اندر سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیسی کمپنی کو سی وی بھیجنی ہے، کیسے آپ نے خود اپنے بہاف پہ ویزا اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ کا 1 روپیہ نہیں لگتا۔ ہاں، جو آپ کے ڈاکومنٹیشن کے اوپر، پروسیس کے اوپر خرچہ آئے گا وہ لگے گا، اس کے علاوہ آپ سے کوئی ایجنٹ حضرات تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ہاں جی، بالکل جی۔ تو سر جو بندہ 30 سے 25 لاکھ روپیہ لگا کے وہاں پہ آ رہا ہے تو وہ مہینے کی ارننگ کتنی کر لیتا ہے؟ عادل بھائی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کون سا کام ہے۔ جو میں نے بولا ہے کہ 25 سے 30 لاکھ، تو یہ میں نے صرف ان کے لیے بولا ہے جو وولٹ کمپنی کے اندر آ رہے ہیں، یعنی کہ جو وولٹ کا کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو اسکلڈ لیبر۔ ڈلیوری وغیرہ کا جو کام کرتے ہیں ان کے لیے مطلب بول رہے ہیں آپ؟ اچھا بالکل، جی۔ یہ ڈلیوری کا جو ویزا یہ تھوڑا مہنگا ملتا ہے، باقی اس کے علاوہ جو ویزا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پاکستان سے یہ ویزا بہت مہنگا ہے۔ انڈیا سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ویزا آپ کو انڈیا سے پاکستانی روپے میں کنورٹ کر کے سمجھاؤں تو 7-8 لاکھ کا مل جاتا ہے ہنگری کا ورک ویزا۔ اچھا تو سر اگر ہم ایکسپینسز کی بات کریں وہاں کے، مطلب رہائش، کھانا وغیرہ، ہاؤس رینٹ، یہ سارا اس کا کیا معاملات ہیں، کتنا خرچہ آ جاتا ہے وہاں پہ؟
عادل بھائی یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، میرے خیال میں ہر بندے کے لیے جاننا ضروری ہے یہ کہ خرچہ کتنا ہو جاتا ہے ایک مہینے کا۔ اگر آپ فیکٹری میں اکیلے آتے ہو اور آپ کو اپنا رہائش کا خرچہ بھی خود ہی نکالنا ہے، کھانے پینے کا خرچہ بھی خود ہی نکالنا ہے، تو پر پرسن جو اکوموڈیشن کے اندر سپیس ملتی ہے، بیڈ سپیس، تو وہ ایک بندے کے لیے تک میں فورینٹ میں بتاتا ہوں کیونکہ ہنگری میں کرنسی چلتی ہے ہنگیرین فورینٹ، تو ٹھیک ہو ایک بندے کا جو رینٹ ہوتا ہے عادل بھائی ایوریج اگر نکالی جائے تو وہ تقریباً 70,000 فورینٹ۔ پاکستانی اگر اندازہ لگایا جائے تو وہ کتنے بن جاتے ہیں؟ عادل بھائی پاکستانی کرنسی اور ہنگیرین کرنسی میں کوئی بہت بڑا ڈفرنس نہیں ہے، تقریباً ملتی جلتی کرنسی ہے۔ اچھا، ملتی جلتی ہے۔ سر اگر بات کی جائے کہ ہاؤس رینٹ پلس جو ہے کھانا وانا جو اس کا میس کا نظام ہے، اگر 1 پرسن آتا ہے اس کے بعد جو ہے بجلی یا دوسری چیزوں کے بل ہیں، یہ اس کے اوپر کتنا خرچہ آ جاتا ہے ٹوٹل؟ عادل بھائی میں آپ کو نا کیلکولیٹ کر کے ساتھ ساتھ سمجھا دیتا ہوں کتنا خرچہ آتا ہے۔ اگر یہاں پہ ایک ایوریج بندہ آتا ہے تو سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کتنے پیسے ارن کرتا ہے، کتنی سیلری ہے اس کی۔ تو ہنگری میں جو اس وقت ایوریج سیلری چل رہی ہے عادل بھائی، وہ آپ مان کے چلو کہ اگر وہ کسی کمپنی کے انڈر میں کام کرتا ہے تو تقریباً 4 لاکھ کے لگ بھگ وہ بنا لے گا، اوور ٹائم پارٹ ٹائم سب ملا کے۔ اب اس 4 لاکھ میں سے ہم مائنس کرتے ہیں، اگر اس نے اکوموڈیشن خود پے کرنی ہے تو ہم اس میں سے 70,000 مائنس کر لیتے ہیں، کس کے؟ اس کی اکوموڈیشن کے، جو اس کی بیڈ سپیس ہے۔ اب اس میں سے ہم مائنس کر لیتے ہیں اس کے کھانے پینے کا خرچہ، یعنی کہ ایک مہینے کا کھانے پینے کا خرچہ تقریباً 45,000 سے 50,000 فورنٹ ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ میکسیمم کو لے کے چلتے ہیں، یعنی کہ 50,000 فورنٹ ٹھیک ہو گیا سر جی۔ مائنس 50,000 اور کر دیے۔ اب اس میں سے اگر آپ ٹریول کا خرچہ نکالنا چاہتے ہو تو یہاں پہ جی منتھلی سر۔ پاس بنتا ہے ٹریول کا، جو کہ تقریباً 10,000 فورنٹ کا بنتا ہے ورکرز کے لیے۔ تو اس میں سے میں 10,000 کا ٹریول پاس بھی کاٹ دیتا ہوں۔ اس میں سے انٹرنیٹ وغیرہ کا اگر آپ پیکج کرانا چاہتے ہو تو ایک مہینے کا جو نیٹ کا پیکج ہوتا ہے وہ بھی تقریباً 10,000 یا 11,000 کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ 2 لاکھ کے پاس بچ جاتے ہیں پیسے اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہو تو۔ تو جو لوگ جیسے سر یہ ہنگری کا بھی کوئی آزاد ویزا ہے جیسے سعودیہ کے اندر لوگ مطلب کفیل ہوتے ہیں یا دوسرا تیسرا سین ہوتا ہے، وہ پیسے دیتے ہیں اور آزاد کام کرتے ہیں، کمپنیز کے علاوہ یہاں پہ آزاد کام کیا جا سکتا ہے، مطلب جسے کہتے ہیں لگی دیہڑی پنجابی میں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے عادل بھائی۔ آزاد ویزا ہوتا ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ کفیل سسٹم نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو کسی کفیل کے بالکل وہاں پہ سسٹم نہیں ہے۔ آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرنا پڑتا ہے سیلف امپلائمنٹ کا، یعنی کہ آپ کو فائلر ہونا پڑتا ہے اور اس کے بہاف پہ آپ خود اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں، اور یہ اوپن ویزا ہوتا ہے۔ اور اوپن ویزا کے لیے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ لوگ کتنا پیسہ کماتے ہیں۔ نارملی اوپن ویزا کے اندر یہاں پہ جو لڑکے کام کرتے ہیں وہ تقریباً 7 لاکھ ایوریج ہے، یعنی کہ 7 لاکھ تک وہ پیسے ارن کرتے ہیں جو لوگ یہاں تو وہ پہ۔ ٹیکس دیتے ہیں مہینے کا، ان کا منتھلی ہاں، ہے یا سالانہ ہوتا ہے انہوں؟ اگر اس میں سے ٹیکس بھی اگر آپ نکالتے ہیں، میں اس میں سے ٹیکس بھی نکال دیتا ہوں۔ ٹیکس جی ایوریج بنتا ہے عادل بھائی تقریباً آپ یہ سمجھ لو، ویسے اس ٹیکس میں بھی نا یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ 2.6 ملین تک آپ کا ٹیکس ہوتا ہے 88,000، اور اس کے بعد ہوتا ہے پھر پرسنٹیج کا حساب۔ لیکن میں ایوریج اگر نکال لوں تو ایک جی سال کا جو ٹیکس بنے گا وہ تقریباً 1 لاکھ بنے گا ایک مہینے کا، یا 1,10,000۔ تو میں یہ سارے ٹھیک، خرچے پچھلے خرچے ملا کے اور ٹیکس نکال کے اگر آپ کو بتاؤں تو اتنے پیسے اوپن ورک پرمٹ پہ بچتے ہیں، 4.5 لاکھ۔ 7 لاکھ روپیہ۔ تو ہاں سر جی، یہ جو اوپن ورک پرمٹ پہ مطلب آزاد ہے، یہ لوگ زیادہ کون سا کام کرتے ہیں وہاں کے؟ آزاد ویزا کے اوپر نارملی عادل بھائی جو لوگ یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں وہ ڈیلیوری کا ہی کام ہوتا ہے، جو فوڈ کوریئر کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا کچھ بھائی یہاں پہ اپنی شاپس اوپن کیے ہوئے ہیں جیسے کہ ہیئر کٹنگ کا کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کچن بھی اپنا اوپن کر سکتے ہو، چھوٹا موٹا ریسٹورینٹ بنا سکتے ہو، وہ کام ٹھیک، بھی یہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اور کمپنی رجسٹر کرانی پڑتی ہے یا نہیں، یا صرف آزاد ورک پرمٹ پہ ہی کام ہو سکتا ہے؟ آپ کو جو آپ اپنے نام کے اوپر اپنی سیلف امپلائمنٹ کی ایکٹیویٹی اوپن کرتے ہو نا، جب آپ یہاں پہ فائلر ہوتے ہو تو جی، آپ کے نام کے اوپر ہی ایک کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے جو کہ آپ کے نام سے منسلک ہوتی ہے۔ مطلب تو چھوٹا موٹا کاروبار آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں اس بالکل معاملے میں؟ آپ وہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں چھوٹا موٹا اپنی کمپنی رجسٹر کر کے۔ ہاں، اگر آپ ہوٹل اوپن کرنا چاہتے ہو یا KFT تو اس کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ کمپنی رجسٹر کروانی پڑتی ہے۔ جی بہتر ہو گیا سر۔ ناظرین، ذیشان سر کا اٹس فار یو کے نام سے چینل ہے، اس کا آپ کو لنک ڈسکرپشن بھی مل جائے گا۔ تو اگر آپ یورپ اور اس کے متعلق معلوماتی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل پہ ضرور جائیے گا۔ ذیشان بھائی بہت مہربانی، بہت شکریہ، تہہ دل سے مشکور۔ اللہ حافظ۔